شاہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ۔ الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يفعل ما يشاء يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس زندگی اور اس جہان کو ختم کرنے کے لیے اس کائنات کو جو بنایا ہے، ختم کرنے کے لیے وقت زیادہ کوئی نہیں ہے، چند دن ہیں میرے آپ سے بذات خود اس کائنات کے بھی۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن یہ آخرت میں کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے اس دن کے ہولناک عذاب، تو ان کو یوں لگے گا جیسے ہم دنیا میں کوئی ایک صبح ٹھہرے تھے، کوئی کہے گا ایک شام ٹھہرے تھے، اللہ کہے گا الا بکتم الا قلیلا، اپنے رب سے پوچھتے ہو تو تم ایک صبح بھی نہیں ٹھہرے تھے بلکہ چند گھڑیاں، چند پل، چند لمحے گزار کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے؟ وہ کہیں گے یومن او بعض یومن، یا اللہ ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما استجرتم، بڑے تم پاگل نکلے، کتنا غلط سودا تم نے کیا، صرف آدھے دن کی، آدھے دن، چند گھنٹے، 6 گھنٹے، صرف 6 گھنٹے کے لیے آدھا دن تم نے میری جہنم کو خریدا، میرے غصے کو خریدا، آگ کو خریدا۔ بئس ما استجرتم فی یوم او بعض یوم غضبی وسخطی ونار جہنم، تم نے میرے غصے کو، میرے غضب کو اور دوزخ کی آگ کو خرید لیا، کتنا برا سودا کیا تم نے۔ جیسے قرآن کہتا ہے فما اصبرہم علی النار، کیا کہنے ان کے کہ انہوں نے آگ پہ صبر کر لیا، آگ کو برداشت کر لیا، چند دن کی لذت کو قربان نہ کیا اور اس خوفناک آگ کا سودا کر لیا، بڑے نادان ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، بولو دنیا میں کتنی زندگی، کتنا وقت گزار کے آئے؟ وہ کہیں گے یومن، ایک دن۔ دوسرے کہیں گے بعض یومن، ایک دن کہاں گزارا، آدھا دن گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما استجرتم، شاباش شاباش، کیا کہنے تمہاری تجارت سے، بڑا کھرا سودا کر کے آئے ہو۔ رحمتی، میری رحمت کو خریدا، و کرامتی، میری مہمان نوازی کو خریدا، و جنتی، اور میری جنت کو خریدا۔ جاؤ جاؤ، موت مر گئی اور تم ہمیش کے لیے زندہ ہو گئے۔ اگر اس دن موت ہوتی تو یہ لوگ خوشی سے مر جاتے، اور اگر موت ہوتی
تو وہ لوگ دوزخ والے وہ غم سے مر جاتے، لیکن نہ ان کے لیے موت ہے نہ ان کے لیے موت ہے۔ تو اس جہان کو ایک موت آنے والی ہے، ساری کائنات موت کا پیالہ پینے والی ہے، اور یہ چند دن یہاں کی زندگی ہے۔ دائیں بائیں جنازے اٹھتے ہم دیکھتے ہیں، ایک دن میرا بھی اٹھ جائے گا، آپ کا بھی اٹھ جائے گا، پھر ایک دن قبر کے نشان بھی مٹ جائیں گے، اور تہ خاک ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، اور پھر زمین کی کروٹیں جب بدلیں گی تو نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے جب ہوگا تو ہماری چورا چورا ہڈیوں کو ہوا اڑائے گی، بکھیر دے گی، پھر ہم اسی طرح بے نام ہو جائیں گے جیسے کبھی بے نام تھے۔ تو میرے بھائیو، مسئلہ بڑا سنگین ہے، آگے یا تو ہمیشہ کی دوزخ ہے یا ہمیشہ کی جنت ہے۔ رات پرسوں ادھر ہیٹر انہوں نے جلدی چلا دیا، میں نے 5 بجے کا الارم لگایا تھا اٹھنے کا، دیر سے سوتے ہیں، تو 4 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ کسی نے ہیٹر جلا دیا تھا کمرے میں، تو اس کی جو تپش آئی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو میں سوچنے لگا عذاب دینے کے لیے تو اتنی آگ بھی کافی تھی، چھے جائے کہ وہ آگ انہا لغا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وتفور تكاد تميز من الغيظ، ایسے خوفناک ویذل کیا ہے اذل السلاسل فی اعناقهم، جب توق میں ان کے بڑی بڑی زنجیریں پڑ جائیں گی، ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں بھونے جا رہے ہوں گے، قطعت لهم ثياب من نار، جن کا کرتا بھی آگ کا بنایا جائے، تو ان کے جسم کا کیا حال ہوگا، جن کی شلواریں بھی آگ کی ہوں ان کے بوٹی بوٹی کا کیا حال ہوگا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، سلاسل نے اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اغلال کیا ہیں؟ توق، بڑے بڑے توق لوہے کے گردن، اوپر سے کرتا آگ کا، شلوار بھی آگ کی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اوپر فرشتوں کے ہاتھ میں ہتھوڑے بھی لوہے کے تپے ہوئے، جو ایسے اٹھا کے سر پہ مارتے ہیں کہ سر پارا پارا ہو جاتا ہے اور وجود پگھل جاتا ہے، پھر دوبارہ بن جاتا ہے۔ پھر ان کے کمرے ہیں تو نارن احاط بهم سرادقها، جنوری کا مہینہ ہے، ہم کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں زیادہ، تو اب گرمی محسوس ہو رہی، تپش محسوس ہو رہی ہے، تو جس کے چاروں طرف آگ کی دیواریں ہوں گی، کرتا شلوار آگ ہوگا، اذ الاغلال فی اعناقہم، اور ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے، سلاسل زنجیریں، و اغلال طوق، اور پھر ان کو پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا، یسقا من ماء صدید، پیپ کو کھولا کر ان کو پلایا جائے گا، پانی نہیں، پیپ جو زخموں سے نکلے گی اسے کھولایا جائے گا، اور اس ٹیمپریچر پر کھول رہی ہوگی کہ جب اس کو منہ کے قریب کرے گا پینے کے لیے تو اس کی بھاپ سے چہرے سر کی کھال پگھل کر پیالے میں گر جائے اور صرف ہڈیاں رہ جائیں۔ اس کے باوجود پیاس اتنی ہوگی کہ وہ پیے گا، اور بھوک اتنی شدید ہوگی کہ وہ کھائے گا، اور ایسا کھائے گا کہ جو اس کے حلق میں ایسے چبھے گا کہ اب نہ نیچے جا رہا ہے نہ باہر نکل رہا ہے، اور اوپر اتنا کڑوا ہوگا کہ سارے وجود میں کڑواہٹ بھرتی چلی جائے گی۔ پھر کہے گا ان یستغیثوا، پانی دو، پانی پانی، یغاثوا، لاؤ لاؤ، بماء، کون سا پانی؟ کالمہل، جس پانی میں تیل مل جائے وہ پیا جا سکتا ہے کیا؟ ایسا پانی ہوگا جیسے اس میں تیل ملا ہوا، کالمہل، جیسے اس میں تیل ملا ہوا۔ اس کی صفت کیا ہوگی؟ یشوی الوجوہ، جب منہ کے قریب آئے گا تو چہرہ جل کے کھال ادڑ کے پیالے میں گر جائے گا۔ بئس الشراب، کتنا گندا پانی ہے، ارے تم نے دنیا کی شراب کے لیے اتنا بڑا سودا کر، اور حرام دودھ کے لیے حرام رشوت کے پیسے، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، ناپ تول کی کمی، زمینیں دبانا، صرف اس لیے تو تھا کہ چوپڑی کھانے کو ملے، میٹھا کھانے کو ملے، ٹھنڈا پینے کو ملے، چند دن پیا اور اتنا بڑا خوفناک سودا کیا کہ اب بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیا برا سودا تم نے کیا۔
یہ بڑا خوفناک انجام ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس سے بچنا ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے. موت کے درد نہ ہو میری ضرورت ہے. میرا اکثر سر میں درد رہتا تھا, وہ درد کی گولی ساتھ رہتی. کل نہیں تھی تو کل سے درد, دن میں درد, رات کو درد, ابھی بھی درد ہو رہا ہے. موقع نہیں ملا, دوائی کھانے کا بھی نہیں موقع. لیکن یہ درد تو امید ہے کہ وہ گولی کھائیں گے اللہ ٹھیک کر دے گا. لیکن موت کے درد کو کون سی دوا ٹھیک کرے گی؟ اگر ڈل گیا, اگر موت کا درد آ گیا تو اس کو میں کہاں سے دور کروں گا؟ کون سا ٹیکا, کون سا جام مساغر, کیا چیز ہے جو اب اس درد کو میرے اندر سے کھینچ دے اور مجھے سکون دے دے؟ سکرات کے دردوں نے اگر تڑپا دیا. میں زندگی میں ایک آدمی کو دیکھا, اللہ, اس کا سارا وجود ایسے اٹھ جاتا تھا, ایسا جھٹکا لگتا تھا اس کے وجود کو, پورا وجود اس کے چار پیس اتنا اوپر اٹھ جاتا, پھر گر جاتا, پھر اٹھتا تھا, پھر گرتا تھا. ایک ہفتہ یہ حالت. ساری دنیا کے درد اللہ کی قسم سکرات کے درد کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا. میری ضرورت ہے کہ اس وقت ایسے نکلوں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے, ایسے نہ نکلوں جیسے کانٹوں سے جیسے کانٹے دار جھاڑی میں کپڑا الجھ جائے, جیسے اس کو نکالتے ہیں تو وہ لیرا لیرا ہو جاتا ہے. ایسے نہ میں نکلوں, ایسے نکلوں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے. وہ فرشتے نہ جو کہہ رہے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, اخرجی باہر آ. کہاں جاؤ گے, کیا کرو گے؟ ابشری, تیار ہو جا. کب کدھر؟ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. تیار ہو جا. کھولتا پانی, کانٹے دار جھاڑیاں, بے شمار عذاب کی شکلیں. او بھائی, وہ آج کل ہیٹر جلتے ہیں تو مجھے ایسی دوزخ یاد آتی رہتی ہے, اس لیے وہ مجموعی زبان پہ آ گیا. خالی آگ کا عذاب بھی ہوتا تو انسان برباد تھا. وآخر من شکلہ ازواج, کہ صرف آگ نہیں ہوگی اے نافرمان انسان, بلکہ ہزاروں لاکھوں قسم کے عذاب کی شکلیں ہوں گی جو ایک وجود پہ ڈال دی جائیں گی. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا, ان کی ذرا دیکھو قرآن کیسے تعبیر کرتا ہے کہ اس میں چیخ رہے ہوں, چلا رہے ہوں. یہ تھوڑا سا رکشوں کا نہیں شور ہوتا, یہ ہمارے سڑکوں پہ رکشوں کا جو شور ہوتا ہے کیسے کان پھٹ جاتے ہیں. اور بچے شور کریں, اپنے بچے شور کریں تو ان کو مارنے کو آتے ہیں, سونے نہیں دیتے ہو. ہم یسترخون فیہا, ان کی چیخ و پکار کانوں کے پردے پڑ رہی ہوگی. پھر ان کی آپس کی بات, یکفر بعضهم ببعض, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں, ایک دوسرے کو برا بھلا. ویلعن بعضهم بعضا, ایک دوسرے کو لعنتیں مار رہے ہوں. تو لعنت پیش پر تو نے مجھے برباد کیا. لہم من جہنم مہاد, ان کے لیے گدے بچھائے جائیں گے انگاروں کے, اس پر ان کے اوپر لٹا کر ان پر چادر ڈالی جائے گی. من فوقہم غواش, وہ چادر بھی آگ کی طے ہوگی ان کے اوپر ڈال دی جائے گی. لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل, اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, اے میرے بندو تمہارا رب تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہے. یا عباد فاتقون, ارے اب ڈر بھی جاؤ, ارے ایمان والو ڈر بھی جاؤ. جہنم تو کافر کے لیے بنائی تھی, تم کیوں بے لگام ہو گئے؟ تمہاری نظریں کیوں آوارہ ہو گئیں؟ تمہارے کان کیوں موسیقی کے رسیہ ہو گئے؟ تمہارے لیے تو جنت کی حوریں منتظر ہیں تمہیں گانا سنانے کے لیے, تمہارے لیے تو شراب کے جام بھرے پڑے ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن. کیا خوبصورت اللہ خوشخبریاں سنا رہا ہے. کیا تم کیوں شراب پی رہے ہو؟ تمہارے لیے تو تمہارے رب نے خود تیار کر کے رکھی ہے. کأسن دہاقا, لبا لب بھرے ہوئے جام. کاس بے اکواب, اکواب گلاس, و اباریق کپ, دستانے پکڑنے کے لیے. اباریق جس کو جیسے چائے کی پیالی کو پکڑا جاتا ہے دستے کے ساتھ ہاتھ بند.
کیا اقواب گلاس جس کو پورا ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، وکاسن دہاں کا کاس، اوپر سے چوڑا نیچے سے باریک، اس کو نیچے یہ جو شراب والے جام نہیں بناتے شراب والے نیچے سے پکڑنے کے ہوتے ہیں نا، ماء الزلال، عرب بھی بڑے شراب کے رسیا تھے، کیا کیا انہوں نے، خیر میں اب ادھر نہ میں کہیں بہہ گیا ہوں. تو وکاسن دہاں کا جام جو نیچے سے پکڑنے کے ہیں یہاں سے، تو کہ 3 طرح کے تو تیرے لیے صرف میں نے پینے کے برتن بنا کے رکھے ہیں، کہیں کأسن دہاقا، کہیں بے اکواب و اباریق و کأسن، یہاں تینوں کٹھے بیان فرما رہا ہے، تینوں متکئین علی سرر، تختوں پر بیٹھے. صورت کیا ہے؟ متقابلین. متقابلین کا کیا مطلب ہے؟ آمنے سامنے بیٹھنے، اور ایک صف جو ایسے کرسیوں کی قطار، پھر اس کے پیچھے کرسیاں، پھر اس کے پیچھے کرسیاں، یا یوں تخت کا ایک دائرہ، پھر اس کے پیچھے تختوں کا دائرہ، اس کے پیچھے تختوں کا دائرہ. تو آمنے سامنے والے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میں پیچھے والوں کو نہیں دیکھ رہا، آپ بھی پیچھے والوں کو نہیں دیکھ رہے. تو متکئین علیہا متقابلین. متقابلین کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہوگا ہر ایک کا چہرہ آمنے سامنے ہوگا، کمر نہیں ہوگی، پشت نہیں ہوگی. پیچھے والوں کو اگلے ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگلوں کو پچھلے ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ تو محفل کا انداز ہے. پھر آدمی مالدار لوگ جاتے ہیں سمندر کے کنارے، بیچ پہ جاتے ہیں، پھر ان کے جہاز ہوتے ہیں، پھر اس میں اندر جا کے شرابیں پیتے ہیں. بدبختوں کو خیال بھی نہیں آتا کہ کوئی ایک موج ان کو الٹا کے سمندر میں پھینک دے تو ان کے نشان گم ہو جائیں. کس حال میں اللہ کو ملے. گاڑی چلاتے ہوئے گانے سنتے جا رہے ہیں، کہیں ٹکر ہو گئی، موت آ گئی، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ کس رنڈی کا گانا سنتے سنتے مر گئے. بس والوں نے VCR ٹائم لکھا ہوتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ بڑے بری طرح برباد ہوں گے آخرت میں اگر انہوں نے توبہ نہ کی. لکھو تو VCR ٹائم. تمہارا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنا ایمان بھی 4 پیسے کی خاطر برباد کر رہے ہیں. وہ کیسے نادان ہیں جو ننگے ناچ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں بس الٹ جائے، کہاں ٹکر ہو جائے، کس حال میں اللہ کا سامنا ہوگا، کس حال میں اللہ کے پاس پہنچے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں صبر تو کرو، صبر تو کرو، 4 دن ہیں، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، سارے عیش کروا دے گا. تو اللہ نے پھر اس کے ساتھ کہا فیہا عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے. وہ چشمہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا، وہ تو چشمہ بھی دریا ہوگا، سمندر ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، پھر چشمے ہیں، ان کے کناروں پر وہ محفل جمی ہوئی ہے، تخت بچھے ہوئے، اکواب موضوعہ، وہاں جام بھرے ہوئے، نمارق مصفوفہ، نمارق مصفوفہ، قالین بچھے ہوئے، زرابیج مبثوثہ، گاؤ تکیے جگہ 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 پھیلا کے رکھے ہوئے ہیں. اب غلام بھاگے آ رہے ہیں. اقواب، اباریق، کاس، تینوں قسمیں میں نے بتائیں. اس میں ہوگا من معین، اس میں معین کی شراب ڈالی جا رہی. جام بھرے ہوئے پیو، ایک پینے کا انداز ہوگا. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، خود اٹھا اٹھا کے پی رہے ہیں، خود پیئیں. ایک اس سے عالی درجہ ہوگا، یہ ہیں جو 33 نمبر لے کے پاس ہو گئے، 33 نمبر والے، آپ پہ پیو، آپ پہ پیو، کوئی ڈگری کوئی نہیں ہے، اور فیل ہونے سے بچ گئے، لترا تو بچ گئے، لترا تو بچ گئے. چلو بھائی آپ پہ پیو. یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ایک اس سے اعلیٰ درجہ ہے جو اچھے نمبروں پر پاس ہو گئے. یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، جان کو یسقون پلایا جائے گا. پلانے والے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، غلام بھی ہو سکتے ہیں، حوریں بھی ہو سکتی ہیں، بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، خادم بھی ہو سکتے ہیں، آپس میں بھی پیش کر کے پلایا جا سکتا ہے. یہ ساری شکلیں ہیں چونکہ یہاں ساقی کا ذکر نہیں ہے. یسقون پلایا جائے گا، پلانے والے یہی ہوں گے، یا فرشتے یا غلام یا بیویاں یا حوریں. ایک اس سے اعلیٰ درجہ ہے جو لوگ اعلیٰ امتیازی نمبروں پر پاس ہوئے. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. یہ اوپر کے لوگ جو ہیں
اوپر والے لوگ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ لوگ ہیں جو آگے بڑھ گئے، جو اونچے چلے گئے، جو بڑے درجات لے گئے. رب اشعث اغبر ذی طمرین مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. میرے بہت سے بندے ایسے ہیں دنیا میں جو در پر آ جائیں تو تم ان کے لیے دروازہ ہی نہ کھولو، تم سے بات کریں تو منہ پھیر کے گزر جاؤ، ان کے کپڑے دیکھو تو تمہیں نفرت آئے. اور اللہ کے دربار میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتے. السابقون، سابقون، اوپر 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 کے لوگ. یہاں کا یہاں محفل کیسی ہے؟ وہ یہاں کا ساقی بھی نرالا، یہ محفل بھی نرالی. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، یہاں اللہ خود ان کو پلا رہا ہوگا، پلانے والا اللہ ہوگا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. ظاہر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ پلائے گا. کیسے پلائے گا؟ اس کا ہاتھ میں ہوگا، کیا شکل ہوگی، کیسے آگے کیا مبارک ہوں گے وہ ہونٹ اور وہ لب اور وہ ہاتھ جو اللہ کے ہاتھوں سے لے کر پی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم تو کافر کے لیے بنائی. اب مسلمان نسل بھاگی جا رہی، جیسے صرف یہیں گانا بجانا ہے آگے کوئی نہیں، جیسے یہیں شراب ہے اور آگے کوئی نہیں، جیسے یہیں عورت ہے اور آگے کوئی نہیں، جیسے یہیں اقتدار ہے اور آگے کوئی نہیں. یہ تو ڈھل جانے والی چھاؤں ہے، جھوک کی فنا ہے. جوانی ملے گی ایسی بیدار، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اللہ تعالیٰ کہ یار دیکھ تو صحیح اب اس کا حسن، جمال دیکھ، جوانی دیکھ، نہ چشمے لگے ہوئے ہیں، نہ پلاسٹک سرجری ہوئی ہے، نہ وہ اب تو لڑکے بھی لینس لگاتے ہیں، چاہے جائے کہ لڑکی ایسے بے وقوف ہو گئے. ہاں جب اصل کام چھوٹ جائے تو پھر انہی کاموں میں امت لگ جاتی ہے. میں نے ایک شہر میں دکان دیکھی لکھا ہوا تھا جینٹس بیوٹی پارلر. میں کہا لگا کہ سواریاں نے یہ مصیبت پی ہوئی ہے جس سے مردہ نے یہ کام سوچ گیا ہونا، رب نو کتنے راضی کرنا. تو اللہ تعالیٰ آ جاؤ اب دیکھو اجرت، اس کے جسم پہ کوئی ایک بال دکھا دو، صاف شفاف شیشے کی طرح جسم، ابیض سرخ و سفید رنگت، کوئی کالا داغ دکھا دو، مکحل آنکھیں سرمگی حسین جمیل، کوئی آنکھ ایسی اب دکھا دو، جعادن سر کے بال نیم گھنگریالے جیسے آپ کے اور ہمارے نبی کے بال تھے، اللہ وہ بالوں کی جھلک دے دے گا. جھلک بھی مل گئی نا، وارے نیارے ہو گئے. جھلک واللیل اذا سجا، امام راضی کے مطابق مجھے تیری بکھری زلفوں کی قسم. اللہ تعالیٰ ایسے جہاد ابال دے گا، مردن چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، شفاف 16 برس کی عمر کے جوان کا چہرہ. میں یوں کہا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں نہیں رکھی پتہ نہیں ان کو نہ پٹھو لگ گیا، ان کو کئی طرح، جنہوں نے یہاں رکھ لی ان کے تو موج ہو گئی، جنہوں نے نہیں رکھی پتہ نہیں پھنس نہ جائیں، رکھو نہیں. وہ یہاں رکھنی آسان ہے، وہاں رکھنی تو مصیبت ہے. ہاں اجرت شفاف، امرت داڑھی کے بغیر، اجعد نیم گھنگریالے بال، اکحل آنکھوں میں سرما، ابیض سرخ و سفید. علی قامت آدم علیہ السلام کا قد مسجد کے مینار سے بھی اونچا. علی حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسن و جمال. علی قلب ایوب علیہ السلام کا صابر شاکر دل. علی لحن داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، شیریں نغمہ، میٹھا بول، شہد سے زیادہ میٹھا بول. علی میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 برس. اللہ فل سٹاپ لگا دے گا، گھڑی کی سوئیاں اتار دے گا اور وقت کا سوئچ نکال دے گا. اب 33 کروڑ سال بھی گزر جائیں تو 33 سال کا ہی ہے. ہاں وقت تھم جائے گا، وقت ختم. وقت کے گزرنے سے چیزوں پر ہلاکت، وقت کو نکال دیا. کیسے کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا جیسے تیرا رب اب ہمیشہ ہے، اے میرا بندہ مبارک تو بھی ہمیشہ کو ہو گیا. کبھی تصور تو کیا کرو کیا زندگی ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی، کیا چیز ہے، کیا ہے. اور پھر یہاں تو آدمی بور ہو جاتا ہے، ایک چیز کو دیکھ کے بس شوق ختم ہو جاتا ہے. ولدینا مزید، ہماری جماعت گئی کینیڈا 1994، ان کا نیاگرا فال دیکھو گے، ان کا ضرور دیکھیں.
تو ہم دیکھنے گئے نیاگرا بہت بڑی آبشار ہے دنیا کی سب سے بڑی. پھر ہم گئے 1998 میں ان کا نیاگرا دیکھو گے ہم کا ضرور دیکھو. پھر ہم گئے دیکھنے. پھر ہم گئے سن 2000 میں ان کا نیاگرا دیکھو گے ہم نے کہا دفعہ کرو پانی ہی تو ہے دیکھ لیا بہت دیکھ لیا. حالانکہ وہ دنیا کے 8 عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے 8 میں سے ایک. 2 دفعہ دیکھنے کے بعد تیسری دفعہ دل نہیں کیا کہ جائیں تو اللہ تعالیٰ وہاں کیا کرے گا وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. ہر پل میں تیرا رب تیری لذت بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا. ایک ایک نظارے میں ایسا گم کر دے گا ایک ایک نظارے میں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے گا ایسے اس طرح جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھا ہوں تو اللہ سامنے ایک منظر اس کو دکھا رہا ہوں ویسے بیٹھے اس کو دیکھتے دیکھتے اس کو 70 سال گزر جائیں گے 70 سال. میں نے آدھے گھنٹے میں کوئی 20 دفعہ پہلو بدلا کبھی ادھر کبھی ادھر 70 برس ویسے بیٹھ رہے ہیں اور ایک سے ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے لذت 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 حیرت حیرت حیرت. آخر اللہ کہے گا لو بھائی میرا بندہ تو ایک ہی چیز میں گم ہو گیا ارے بھائی اسے ایک اور نظارہ دکھاؤ. تو ایسے بیٹھا ہوگا پیچھے سے یہاں کندھے پر کوئی ہاتھ مارے گا ایسے تو اس کو دیکھتے دیکھتے یوں مڑ کے دیکھ یہ کون آ گیا ادھر دیکھے گا اتنی نظر پڑے گی تو پھر جیسے گاڑی نہیں یوں ٹرن لیتی پورا گھومے گا کیونکہ آپ پیچھے ایک لڑکی کھڑی ہو اس کا حسن ایسا ہوگا کہ سورج کو بھی شرمائے آفتاب و مہتاب کو گہنا دینے والا حسن ہوگا اور اس کا چمکتا ہوا چہرہ جب یوں دیکھے گا تو اپنی پوری شکل اس کے یہاں گالوں میں اس کو نظر آئے گی تو آگے مسکرا کر کہے گی یا ولی اللہ امالک فینا من رغبت. اللہ کے ولی آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے. کہے گا بھلا کیوں نہیں پر تو ہے کیا تو کون ہے کہاں سے آ گئی پہلیوں میں سے تو نہیں ہے نہیں ہے نا. یہ نہیں کہ بس اللہ نے دیکھو ایک دفعہ ملنے کے بعد جو اللہ پہلی دفعہ دے گا نا وہ آخری نہیں ہوگا کہ اس کو 100 بیویاں دے دو اس کو 200 اس کو 1000 اس کو آخری جنت یہ 72 بیویوں والا. تو 72 کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس ہمیشہ 72 رہیں گی. ابتدا میں یہ ملی ہے ابتدا میں پھر اللہ دیتا جائے گا کیونکہ زندگی کی جو حد کوئی نہیں ہے. لہذا اگر ایک آدمی کو فرض کرو حدیث میں آتا 25 لاکھ حوروں والی جنت بھی ہے. ایک بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کو ان فی الجنات عدن قصر پوری حدیث سنا لہو 500 باب على كل باب 5000 من الحور العين لا يدخلها الا نبي او صديق او شهيد. جنت الفردوس میں ایک محل ہے جس کے 500 دروازے ہیں ہر دروازے پر 5000 جنت کی حوریں کھڑی ہوئی ہیں. 70 سال کا ایک ہی نغمہ چلتا ہے. وہ بھی حدیث ایسے سویا ہوگا لیٹا ہوگا 2 لڑکیاں سرانے بیٹھی ہوں گی 2 پاؤں کی طرف ان سے کہے گا باتوں میں نے سرگودے میں گانے کبھی نہیں سنے اللہ نے کہا تھا نہیں سننے میں نے کبھی نہیں سنے. وہ کہیں گی کہ آپ نے کس گندی چیز کا نام لے لیا ایسی بکواس چیز اور ایسی واہیات چیز دفع کرو کس کا نام لیا سنو ہم تمہیں جنت کا گیت سنا. تو ایک دم یہ ان کا جو سر بلند ہوگا نا ہاں جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ جیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. ایسی آواز ہوگی وہ تو مست ہو کے بیٹھ جائے گا. 7 جنت کے درخت وہ جھومیں گے ان کے جھومنے میں ایک موسیقی کی دھن نکلے گی ان کی آواز ہوگی اور درختوں کا ساز ہوگا. یہ ساز اور آواز مل کر ایک ہی سانس میں 70 برس ان کو سناتی جائیں گی نہ اس کا جی بھرے گا نہ سننے والے تھکیں. تو کہے گا تو کون ہے وہ کہے کہ میں مزید ہوں میرے اللہ نے مزید مجھے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے. تو بھائیو اللہ نے تو ہمارے یہاں سودا کیا ہے کہ چھوڑ یہاں کے گناہ کو مجھ سے میرے پاس آ جا میں خود تیرا جنت کی لڑکیوں سے نکاح کروں گا. یہاں کا حرام چھوڑ پانی شراب
حرام دیکھو، حرام پیسے کا دودھ اور شراب ایک جیسا مسئلہ ہے، ایک جیسا مسئلہ ہے، کوئی فرق نہیں۔ رشوت کے پیسے سے لیے ہوا دودھ ہو اور حلال پیسے سے خریدی ہوئی شراب ہو، دونوں حرام، ایک جیسے حرام ہو۔ ہاں، جس فصل کو گندا پانی ملے وہ فصل اندر جا کے بھی بیماریاں پیدا کر دیتی۔ یہ تمہارے گٹروں کا پانی مل رہا ہے تمہاری سبزیوں کو، ہر آدمی کا پیٹ خراب، بیماریاں بیماریاں۔ جب گندا رزق اندر جاتا ہے اور گندا پانی اندر جاتا ہے تو روح بھی ایسی بیمار ہو جاتی ہے، روح بھی ایسی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کر رہا ہے، آؤ تو صحیح۔ جس دن سے اللہ نے جنت الفردوس کو بنایا ہے، جس دن سے، اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اللہ روزانہ اس کو 5 دفعہ سجا رہا ہے، 5 دفعہ۔ یہ کتنی بڑی مسجد ہے، اس کو ہم سجانا شروع کریں، 50 سال گزر جائیں سجاتے جائیں، 100 سال گزر جائیں سجاتے جائیں، پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ پھر ہم کوئی جگہ نہیں دیکھیں گے کہ کہاں مزید سجایا جائے، حد ختم، بس اس سے زیادہ تم حسین نہیں بنا سکتے۔ ایک لڑکی کو میک اپ شروع کیا، ایک حد ہے، اس سے زیادہ میک اپ کیا جائے گا تو بدصورت ہو جائے گی۔ ایک نوجوان کا میک اپ شروع کیا گیا، اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے کریں گے بدصورت ہو جائے گا۔ پلاسٹک سرجری میں ہوتی ہے، کھال کھینچنے کی ایک حد ہے، جب ساری کھنچ جائے تو اب کسے کھینچے گا؟ تو آپ ذرا تصور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا، نہروں کو بہایا خود اپنے ہاتھوں سے، خلق جنت عدن بیدہ، اللہ نے جنت الفردوس اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اس کا دودھ، اس کا شہد، اس کا پانی، اس کی شراب، اس کے درخت، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کی پتیاں، اس کی کلیاں، اس کی مہک، اس کے پرندے، اس کے جانور، اس کی مچھلیاں، اس کے دریا، اس کی کشتیاں، اس کے گھر، اس کی اینٹیں، اس کا گارا، اس کے پھول، اس کے راستے، اس کی روشیں، اس کی کیاریاں، اس کا چمن، اس کا گلستان، اس کا صحرا، اس کی سواریاں، ایک ایک چیز اللہ کے دست قدرت سے اپنے ہاتھ سے، اس کی لڑکیوں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کا کپڑا، ان کا زیور، ان کے لہنگے، ان کے زیور، ان کی انگوٹھیاں، ان کے کنگن، ان کے تاج، ان کے بال، ان کی کھال، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے ہونٹ، ان کی زبان، ان کے دانت، ان کے پاؤں، ان کا سینہ، ان کا پیٹ، ان کی ایک ایک چیز کو پہلے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جو چیز اللہ کے ہاتھوں سے بنے وہ کیا چیز بنے گی؟ ارے آخری درجے کا جنتی جب اپنی عورت کو دیکھے گا نا تو اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتا۔ یہ آخری جنتی کا حال بتا رہا ہوں، جو اعلیٰ فردوس ہے، اس کی لڑکی کو اللہ خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ پھر جس دن اس لڑکی کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک اللہ روزانہ اس کو 5 دفعہ مزید سجا دیتا ہے، مزید سجا دیتا ہے۔ تو کیا چیز بن رہی ہے؟ اور قیامت تک اللہ سجاتا جائے گا، سجاتا جائے گا، سجاتا جائے گا۔ اس کے اندر کتنی گنجائش ہے، کتنی گنجائش ہے بڑھنے کی۔ ایک گھر کو اللہ نے دیا، اس کو سجا رہا، اس کی اینٹیں، اس کے قالین، اس کے پردے، اس کے دروازے، اس کی مسہریاں، اس کی کرسیاں، اس کے باہر سب خوبصورت، سب اس کے گھاس اور زعفران کی گھاس، ایک ایک پتی کو اللہ روزانہ 5 دفعہ سجا رہا۔ آگے وہ کہہ رہے اللہم طابت اسماری وتردت انہاری واشتقت الی اولیائی فعجل الی باہلی۔ میرے مولا میرے پھل پک گئے، میری نہروں کا پانی اچھل کے باہر جا رہا ہے، میرے بھرے ہوئے جام اچھل کے گر رہے ہیں، میرے پھل پک کے گر رہے ہیں، اور میرے گھر سج کے وہ پھٹ رہے ہیں، اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں۔ یا اللہ کب آئیں گے، یا اللہ کب آئیں گے اس گھر کو آباد کرنے والے، اسے سجانے والے، اس میں رہنے والے؟ یا اللہ جلدی بھیج دے، جلدی بھیج دے۔ ہاں، جنات عدن یدخلونہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اپنے خاص بندوں میری اس جنت میں، ومن صلح من آبائہم، ماں باپ کو بھی لے جاؤ، وازواجہم، بیویوں کو بھی لے جاؤ، وذریاتہم، بچوں کو بھی لے جاؤ سب اکٹھے رہو، جدائیاں ختم۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام پیش کرو۔ فرشتے آ رہے ہیں، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، چاروں طرف سے سلام ٹھک رہے ہوں تو آدمی کا مزاج کہاں چلا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ لوگ تو سلام بھی ایسے کرتے ہیں نا، ایک تو دین کی محبت وہ چیز، یہ جو دنیا داروں کو ایسے سلام پڑھ رہا ہے، ایسے سلام پڑھ رہا ہے، وہ تو اندر سے گالیاں ہیں اوپر سے سلام ہے۔ یہاں فرشتے سلام سلام سلام،
نورانی مخلوق اللہ کے بندوں کے سامنے جھک جھک کے سلام پیش کر رہی ہے. ابھی یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ اللہ پاک کا عرش کھل جائے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من الرب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. تو میرے بھائیو یہ دو انجام ہیں جدھر ہم تیزی سے جا رہے ہیں. زندگیاں دو ہیں، یا خیر یا شر، نتیجے دو ہیں، یا کامیاب ناکام. آخرت میں دو ٹھکانے ہیں، یا جنت یا دوزخ. اس سب کی بنیاد یہاں اس زندگی میں رکھی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے. زندگی ضائع کرنے کی نہیں، برباد کرنے کی نہیں. 1,24,000 نبی یہ موضوع لے کر آئے. 1,24,000 نبی یہ موضوع لے کر آئے اور انسانیت کو ادھر متوجہ کرتے چلے گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سارے عالمین، صرف انسان نہیں، جنات نہیں، کوئی اور عالم اگر چھپے ہوئے ہیں تو ادھر بھی ہمارے ہی نبی کی نبوت ہے. ان کے لیے بھی اور کوئی نبی نہیں ہے. بلکہ آپ نے اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات ارشاد فرمائی، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. نبیوں کا بھی نبی ہوں. فرشتے تو ادنا مخلوق ہے نا انبیاء کے سامنے. کیا جبریل نوکری تو ہے، میکائیل، اسرافیل، یہ سارے نوکر ہیں انبیاء کے. اللہ کے بعد انبیاء کا مرتبہ ہے، پھر فرشتے ہیں، اور بعض ایمان والے بھی فرشتوں سے افضل ہیں. اور پھر جو نبیوں کا سردار ہوگا تو وہ تو فرشتوں کا خود بخود سردار ہوا. تو آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. موسیٰ علیہ السلام بھی میرے دور میں آ جائیں تو میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ بھی نجات نہیں پا سکتا. اتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو میرے پیچھے چلے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چارہ نہیں ان کو میرے پیچھے چلنے کے سوا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام کے پہنچانے کے لیے منتخب کیا اور پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا. اور اس کا نام اللہ نے اسلام رکھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب جنت تک جانے کا صرف ایک راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا صرف ایک راستہ. ان الدین، ایک تو الف لام، پھر عند اللہ پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے. حالانکہ عربی قاعدے کے لحاظ سے اسلام کو پہلے آنا چاہیے اور عند اللہ کو بعد میں آنا چاہیے. لیکن جہاں یہ بات جو پہلے ذکر کرنے کی وہ بعد میں آئے اور بعد والی پہلے آئے تو پھر اس کا مطلب یوں بنتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. یہ اس کا عام ترجمہ ہے. لیکن عربی محاورے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی دین باقی ہے جس کا نام اسلام ہے. عند اللہ کو پہلے لا کر صرف اور صرف یہ اضافہ ہے. عند اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے کہا صرف اور صرف اسلام ہی ہے تو اب خود بخود نفی ہو گئی. اب عیسائیت نہیں چلے گی، یہودیت نہیں چلے گی، پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کی شریعت اب نہیں چلے گی. حدیث پاک اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع. ان کے دین پر دین ختم، ان کی کتاب پر کتابیں ختم، ان کی شریعت پر شریعتیں ختم. ان الدین عند اللہ الاسلام. کوئی اور راستہ بھی ہے کہ آج کے دور میں اسلام کے بغیر چلے جائیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص راستہ لے کر آئے گا تو وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ قبول نہیں، وہ مردود ہو جائے. رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. حدیث لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا اخفى علیہم الا ان یکونوا وراءک. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا محبوب سے اعلان کرو، اے میرے محبوب اعلان کرو. کیا کہ ان سے کہہ دو سرگودے والوں سے اور افریقہ امریکہ یورپ والوں سے کہہ دو کہ تیرے بعد اب جو رب تک آنا چاہتا ہے
تو اس کے لیے اعلان ہے کہ سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور تمام دروازوں کو تالے لگا دیے گئے ہیں. اب اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ تیرے غلام بن کے زندگی گزاریں. جو تیری غلامی میں جیے گا مرے گا وہ مجھ تک پہنچے گا، باقی سب مردود ہو جائیں گے. تو بھائیو، میری آپ کی زندگی کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم اسلام والے، ہم مسلمان بنیں. ہماری دیکھو شکر ہے اکثر نوجوان نسل بیٹھی، ان سب کو یہ شوق ہے عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو. سعید انور ہے نا، سعید انور، اللہ نے اس کو ماشاءاللہ ہدایت دی. کچھ وقت لگتا رہا تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا اتنی چھوٹی عمر میں عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، لیکن بے چینی پھر کیوں اسی کی طرح؟ بے چینی پھر بھی باقی. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. جب دل پریشان ہو تو باہر کی بہار کیا چین دے گی؟ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. تو یہ جتنی ہماری نسل ہے، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، بڑے بڑے گھر ہوں، بڑے بڑے کاروبار ہوں، بڑی بڑی ہماری پوسٹیں ہوں، لوگ آگے پیچھے ہمیں سلام کرنے والے ہوں، یہی سارا چکر ہے. اسی کے لیے کمپیوٹر سیکھ رہے، اسی کے لیے میڈیکل کالج جا رہے، اسی کے لیے ٹیکسٹائل کالج جا رہے، اسی کے لیے انجینئرنگ کالج جا رہے، اسی کے لیے دکانوں کو، فیکٹریوں کو چلا رہے، بھاگ رہے. تو مجھے کہنے لگا اتنی چھوٹی عمر میں مل گئی عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، چین پھر بھی نہ ملا. تو کہ میں سوچتا تھا کہ اگر میری زندگی کا مقصد یہی تھا جو مجھے اتنی جلدی مل گیا، تو مقصد کے ملنے کے بعد تو چین آ جاتا ہے، تو مجھے چین کیوں؟ مقصد کے پانے کے بعد تو سکون مل جاتا ہے. بھوکے کو روٹی ملے تو تھوڑی دیر کے لیے چین آ گیا، پیاسے کو پانی ملے تو قرار آ گیا. تو زندگی کا کوئی ایک مقصد ہے. اگر زندگی کا مقصد عزت، دولت، شہرت، پیسہ، کرسی، صدارت، وزارت، سیاست، حکومت ہے تو ملنے کے بعد تو سکون ہونا چاہیے تھا. لیکن پھر کوئی سکون نہیں، کوئی چین، کوئی نہیں. تو کہا دل پریشان ہوا کہ منزل کوئی اور ہے، میں کسی اور جگہ آ گیا ہوں. یہی بات جنید جمشید نے بتائی. جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی 1996 میں، تو مجھ سے کہنے لگا پاکستان کا نوجوان جس چیز کو خواب میں سوچتا ہے، دیکھتا ہے، یوں ہوتا، یوں ہوتا، یوں ہوتا، وہ چیز مجھے حقیقت میں حاصل ہے، حقیقت میں مجھے حاصل ہے. اس کے باوجود میرے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں اور کہاں جاؤں. میں اس کشتی کی طرح ہوں جس کا کوئی گھاٹ نہیں، جس کا کوئی ساحل نہیں. یہ کیوں ہے؟ جب میری ہر تمنا پوری ہو رہی ہے تو پھر میرے اندر میں یہ خلا کیوں ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلا سبق ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ہم مسلمان بنیں، مسلمان بنو، غلام رسول بنو، غلام مصطفیٰ بنو، عبداللہ بنو، اللہ کے بندے بنو اور اللہ کے محبوب کے متبع بنو. ان کی غلامی ہماری سرداری ہے. تو وہ محنت سب سے پہلے ہے جو ہمیں مسلمان بنائے، وہ محنت سب سے پہلے ہے جو ہمیں مومن بنائے، وہ محنت ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ کے نبی کا غلام بنائے. تو بھائیو، تبلیغ وہی محنت ہے جس سے مسلمان بنتے ہیں، جس سے ایمان میں بہار آتی ہے، جس سے دل کی دنیا سرسبز ہو جاتی ہے، دل کی زمین بنجر سے وہ خوشحال ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے. تبلیغ کے کام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارش سے تشبیہ دی ہے. بارش سے، یہ سارا زمیندار علاقہ ہے، بارش نہ ہو تو فصلوں کا کیا حال ہوگا؟ بھلے کنویں بھی چلیں، ٹیوب ویل بھی چلیں، بارش نہ ہو تو زمین برباد، صحتیں برباد، زمین بنجر. ویسے بھی اگر بارش نہ ہو تو زمین کا پانی آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع کرتا ہے، نیچے. اب کئی سال سے بارشوں کی قلت ہے، یہ ہمارے سارے علاقے میں 10-10 فٹ پانی نیچے جاتا ہے. بارش اگر نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ دریا خشک ہو جائیں گے، پہاڑوں پہ برف نہ گرے گی تو چشمے بند ہو جائیں گے، جھیلیں خشک ہو جائیں گی، چشموں کے جھرنے وہ کھلا منہ لیے ہوئے اپنی بے بسی کی تصویر بن جائیں گے، اور کنووں کا پانی سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. آہستہ آہستہ جو پانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا.
فرض کرو بارش کے نہ ہونے کے باوجود بھی کنویں چلتے رہیں، دریا چلتے رہیں، ٹیوب ویل چلتے رہیں، تو بھی زمین پوری طرح نہ سرسبز ہوگی، نہ انسان پوری طرح صحت پائیں گے، بیماریاں بڑھیں گی، فصلوں کی پیداوار گھٹے گی، زمین کی زرخیزی گھٹے گی، پھر آہستہ آہستہ زمین بنجر۔ بلوچستان کئی ہزار سال پہلے مری کی طرح تھا، جو جیولوجی کی رپورٹ ہے، جیولوجی کی جو رپورٹ ہے، بلوچستان آج سے کئی ہزار سال پہلے مری کی طرح سرسبز تھا۔ ہواؤں کا رخ پھرا اور بارشوں کا رخ وہاں سے ہٹا تو آہستہ 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 کالے سیاہ پہاڑ بن گئے، وحشت، ویرانیاں۔ آسمان کا پانی زندگی ہے، آسمان ویسے ہی پانی زندگی ہے، اور آسمان کا پانی زندگی کی بہار ہے، زندگی کے لیے وہ سب سے بڑا ٹونک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارا حسن پانی کے مرہون منت رکھا ہے۔ جہاں پانی ہے، مری میں پانی ہے تو پہاڑ سرسبز ہیں، بلوچستان میں پانی نہیں، پہاڑ خوش ہو۔ سرگودا کی زمین میں پانی ہے تو پنو اور شکری مالٹے ہو رہے ہیں، اگر یہ پانی نیچے چلا جائے تو یہاں کہاں سے باغ ہوں گے؟ ملتان میں پانی ہے تو آم کے باغ لگے ہوئے ہیں، پانی نہ ہو تو یہ باغ کہاں سے ہوں گے؟ ہمارے گھروں میں پانی ہے تو ہم صاف ستھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور کپڑے صاف پہنے ہوئے ہیں اور چہرہ صاف ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو، اپنی بدبو سے ہم ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں، اور اپنے میل کچیل سے اپنے اکلوتے بیٹوں کو بھی گود میں لینا گوارا نہ کریں۔ بھائی بھائی کے پاس نہ بیٹھے، بیوی خامن کے پاس نہ بیٹھے، جتنا حسن ہے پانی کے تو سر۔ یہ بات مجھے اس طرح غور کرنے سے سمجھ میں آئی، میں نے دیکھا جنت کا جتنا بھی بیان ہے نا قرآن میں، جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں پانی کا ذکر اکثر آتا ہے۔ نہریں ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں۔ تو ایک دن میں نے سوچا، میں نے کہا یہ نہریں چشمے کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ ہر دفعہ ساتھ ذکر کرتا ہے، ہر دفعہ ساتھ ذکر کرتا ہے؟ تو پھر مجھے آہستہ آہستہ سوچنے پہ خیال آیا کہ پانی ہی تو سب سے بڑا حسن ہے۔ آبشار بن کے گرا تو اور جلوے، وہ دریا بن کے بہا تو اور جلوے، وہ چشمہ بن کے جھرنوں سے گرا تو اور جلوے، وہ زمین میں گیا تو اور رنگ، اور وہ آسمان سے اترا تو اور رنگ، وہ قوس قزح میں بدلا تو اور رنگ، وہ پیٹ میں گیا تو اور رنگ، وہ جسم پہ آیا تو اور رنگ، وہ کپڑوں پہ گیا تو اور رنگ۔ پانی ہی نے تو ساری دنیا کو حسین بنایا ہے۔ دنیا میں 71% پانی ہے اور 29% خشک ٹکڑا ہے۔ اگر یہ 71% پانی نہ ہوتا تو ہم ویسے ہی برباد ہو جاتے۔ خیر میں پانی کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، میں تو تبلیغ کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے تبلیغ کے کام کو بارش سے تشبیہ دی ہے۔ جہاں بارش پانی برساتی ہے اور زمین کو سرسبز کرتی ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں، کیونکہ بارش کا کام، بارش جو بنتی ہے 97% بارش بنتی ہے سمندر سے، 3% بنتی ہے ہماری جھیلوں، دریاؤں، چشموں کے پانی سے۔ یہ جو 97% بارش پانی سمندر سے اٹھتی ہے، یہ 1/10 ملی میٹر پانی سے اٹھتی ہے۔ ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کا 10 حصہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا 1/10 اگر کرو تو وہ تو نظر بھی نہیں آئے گا۔ اس پانی کی اوپر کی جو سطح ہے اس کو کہتے ہیں مائکرو لیئر۔ مائکرو لیئر، اس مائکرو لیئر کو مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کروڑوں اربوں قسم کے جانور ہیں اور کروڑوں قسم کے درخت اور پودے ہیں بے شمار۔ یہ 1/10 پانی کی سطح میں مرتے ہیں، اسی میں گلتے ہیں، اسی میں سڑتے ہیں، اسی میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں مر جاتے ہیں۔ صرف چھوٹی سی اس پتلی سی جھلی میں اس سے پانی کا بلبلہ اوپر اٹھتا ہے اور وہ پھر بخارات بن کے اوپر جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے 1 سیکنڈ میں۔ روزانہ ہر سیکنڈ 60 ہو گئے 1 منٹ میں، اور پھر آگے 60 منٹ ہو گئے 1 گھنٹے میں، پھر آگے لگاؤ گھنٹے۔ ہر جگہ تو رات نہیں ہوتی نا، ادھر رات آ رہی تو ادھر دن آ رہا ہے، تو سورج ہر وقت کہیں نہ کسی سمندر پہ پڑ رہا ہے۔ تو ہر سیکنڈ میں 24 گھنٹوں میں 60 منٹ، اور ہر گھنٹے میں، اور پھر ہر منٹ میں 60 سیکنڈ، پھر 1
1,60,00,000 टन, پھر 1 ٹن 28 من، یہ ساری ضربیں لگاؤ تو دیکھو آپ کا رب کیا کاریگریاں دکھا رہا ہے۔ یہ جو پانی اوپر جاتا ہے یہ اپنے ساتھ زنک لے کر جاتا ہے، کوبالٹ لے کر جاتا ہے، مرکری سیسا لے کر جاتا ہے، میگنیشیم لے کر جاتا ہے، اتنے وسیع پیمانے پر کہ ہم انسان اتنے وسیع پیمانے پر نہ تو زمین کو دے سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں۔ پھر یہ اوپر جا کے ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بارش میں بدلتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نمک کو ساتھ اٹھاتا ہے، نمک اوپر جا کے ٹھنڈا کرتا ہے فضا کو، اس کے ٹھنڈا ہونے سے پانی جمع ہوتا ہے۔ نائٹروجن ویسے بے شمار ہے ہوا کے اندر، تو 78% نائٹروجن ہے جو ہوا میں گردش کر رہی ہے، اور 21% باقی گیسز ہیں، 21% آکسیجن ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ 1 کچھ باقی ساری گیسیں ہیں۔ تو جب یہ بارش اوپر سے اترتی ہے تو اپنے ساتھ سیسے کو، کوبالٹ کو، زنک کو، میگنیشیم کو، نائٹروجن کو لے کر آتی ہے۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو مناسب مقدار میں گرا سکیں۔ اگر ایک تو ہم اتنا وسیع ذخیرہ بنا نہیں سکتے، بنائیں تو پورا تقسیم کرنے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ کوئی نہیں، زیادہ دے دیں تو برباد ہو جائیں، تھوڑا دیں تو برباد ہو جائیں۔ تو وہ میں 1984 میں نا 1982 میں 81 میں ہماری فصل خراب ہو گئی، 82 میں خراب ہو گئی، 83 میں خراب، 3 سال مسلسل خراب ہو گئی۔ تو 1984 میں میرا بیرون کا سفر تھا، میں وہاں سے بیمار واپس آیا تو مجھے 4 مہینے کی چھٹی مل گئی۔ وہ زندگی میں پہلے 4 مہینے جب سے تبلیغ میں لگا میں نے گھر گزارا، تو ان دنوں کپاس کا موسم تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہا مجھے اجازت دیں، میں فارغ ہوں، فارغ رہنا مشکل ہے، میں چلو کاش کرا دوں، کروا دیں۔ ساری فصل جب بڑی اللہ پاک نے خوبصورت تیار کر دی، میں تو پوچھ کے کرتا رہا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ تو مجھے ایک نے کہا جی اس پر آپ ایسا کریں، وہ یوریا کھاد کا سپرے کریں، پانی ڈال کر 1 کلو ڈال دیں، 1 کلو 1 ایکڑ۔ اور میں بھول گیا، میں نے 10 کلو ڈال دی 1 ایکڑ، پتہ نہیں۔ تو سپرے کر کے بڑا خوش، رات کو ڈیرے میں بیٹھے تو میرے کزن نے کہا سنا تو نے آج وہ اس کا سپرے کیا ہے یوریا کا۔ میں نے کہا کتنا؟ میں نے کہا 10 کلو پر ایکڑ۔ میں کہا وہ مولوی رہ گیا نا، ایک کل تھی ساری سڑ جاؤنی، کل تھی ساری سڑ جاؤنی۔ میں کہا میری تو ساری محنت گئی، کیا طریقہ ہو؟ میں نے کہا ساری کو پانی کا سپرے کرو۔ میں نے کہا میں اتنا پانی کا سپرے کہاں سے کروں گا؟ وہ تم کہہ رہے صبح تک سڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا پھر بارش ہو جائے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ میں کہا اس پہ زور لا لینے۔ میں ڈیرے سے اٹھا سیدھا مسجد چلا گیا۔ میں کہتا ہوں اللہ، لوگ تو پہلی مولویوں کو برا بھلا اے میرا سارا گنڈا ہی نہ بن چھڑنا، یا اللہ بارش کا مہربانی کر، بارش کر۔ نوبل پڑھ اللہ کے فضل سے 4 بجے جو بادل اٹھا، چما چھم فجر کی اذان تک 2 گھنٹے بارش، ہر شے دھل دھلا کے نیچے آ گئی۔ میں بارش میں بھاگا جا کے دیکھنے تو اس کے اوپر کے جو نرم شاخیں تھیں وہ جل گئی تھی، نیچے سب ٹھیک تھا۔ تو ہم تو کبھی فائدہ بھی پہنچانا چاہیں تو الٹا سیدھا کر دینا، تو میرا رب اوپر سے اتارتا ہے۔ ہاں پھر ایک انا کل شیء خلقناہ بقدر، فقدرنا فنعم القادرون۔ یہ ہیں تیرے رب کے اندازے، کوئی ہے تیرے رب جیسا پیمانہ بنا کے دکھا دے؟ تو اس طرح جب بارش آتی ہے تو ایک چیز کو غذا ملتے اور زندہ ہوتے چلے۔ پھر جو باقی بخارات ہیں وہ بھی بارش کا حصہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے پانی میں یہ صفت رکھی ہے، نہ یہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے نہ جلدی گرم ہوتا ہے، 100 ڈگری پر تو جا کر یہ کھولتا ہے، پھر ٹھنڈا کرنے جاؤ تو ٹھنڈا ہوتے ہوتے بھی بہت وقت لیتا ہے۔ تو یہ پانی جب اوپر جاتا ہے تو سارے بخارات تو بادل نہیں بنتے، کچھ بخارات میرے اور سورج کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورج کی شعاؤں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورج ہمیں جلانا چاہتا ہے، یہ آگے بخارات کا ایک بادل ہے لمبا چوڑا جو آ جاتا ہے، تو سورج اس کو گرم کرنا شروع کرتا ہے۔ گرم ہوتے 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 جب وہ گرم ہونے پر آ جاتے ہیں اور اب آگ ہم تک پہنچنا چاہتی ہے تو سرگودے میں سورج غروب ہو جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ اس کی شعائیں ہمیں جلانے پر آئیں، اللہ اسے ادھر چل دفعہ میرے بندوں کو تکلیف ہو رہی، اسے ادھر جا کر دھکا دے دیتا، اور اب وہ گرم ہو گئے تو ان کو ٹھنڈا، اب انہیں اوپر سے اب ٹھنڈک آ رہی۔ آپ کو پتا 100 اوپر چلے جائیں تو -40-50 ٹیمپریچر، اور جن جہازوں میں کمپیوٹر لگے ہوئے تو بتاتے ہیں کہ باہر کا ٹیمپریچر -50 -50 -40،
-50 تک. اب اوپر کی ٹھنڈ ہمیں برباد کرنے کے لیے حملہ آور ہوتی ہے. تو میں نے بتایا نا کہ بخارات پھر ٹھنڈا ہونے میں، پانی گرم ہونے میں بھی دیر لگاتا ہے، ٹھنڈا ہونے میں بھی دیر لگاتا ہے. تو اب وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اب وہ گرم ہو چکے ہیں سورج کی آگ سے، تب اوپر کی سطح ان کو ٹھنڈا کر رہے کرتے 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 جب وہ ہمیں وہ یاجوج ماجوج کی قوم کی طرح وہ دیوار چار جب ختم ہونے پر آتا کہتے کل کریں گے، اگلے دن پھر ویسی ہو جاتی. تو جب وہ ٹھنڈا ہونے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر سے پھر سورج کو نکال دیتا ہے اور سردی کو پھر بھگا دیتا ہے. یہ میرے رب کا نظام چل رہا ہے جسمانی زندگی کو بچانے کے لیے. بارش ہماری زندگی ہے، بارش نہ ہو تو بھی یہ بخارات کا سرکل یوں چل رہا ہے. اس کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے جو بنا سکے، سنوار سکے، چلا سکے، ٹھہرا سکے. یہ وہی رب ذوالجلال والاکرام ہے جو اپنی بے خطا حکومت میں بے خطا فیصلے کرتا ہے. تبلیغ بھی بارش ہے بھائی، بارش نہیں ہوگی تو جسم بیمار، تبلیغ کا کام نہیں ہوگا تو روحیں بیمار. بارش نہیں ہوگی تو اگرچہ کچھ نہ کچھ کنویں سے ہریالی ہو جائے گی لیکن عام باغ نہ پھلیں گے، عام انسان صحت نہ پائیں گے. سارے دین کے کام ہو رہے ہوں، تبلیغ کا کام اگر نہ ہوا تو کبھی انسانی فصل میں بہار نہیں آئے گی، کبھی انسانیت کا چمن وہ سرسبز نہیں ہوگا، کبھی انسانیت کے چمن میں اس طرح باد بہار کے جھونکے نہیں آئیں گے، اور کبھی ڈالیاں وہ پھلدار نہ ہوں گی، پھولدار نہ ہوں گی. ہر شاخ کا پیرہن وہ چاک ہوگا اور کلیاں ساری کی ساری بکھری ہوں گی اور باغ خزاں کے تھپیڑوں کا شکار ہوں گے. تبلیغ کا کام ہوگا تو اسی طرح بہار آئے گی، جیسے بارش کے ایک چند بوندیں گر جائیں، چند بوند. ابھی ہمارے یہاں تھوڑی سی بارش ہے، تھوڑی ساری فصل کا رنگ حسین ہو گیا. دشمن کے روپ میں آیا. یہ اس بار کو بھی عطا رہے گا جیسے پھولوں میں رنگ آئے گا اور کلیوں میں مہک آئے گی. تبلیغ کا کام زندہ ہوگا تو انسان مہکیں گے، نظروں میں حیا کے پھول کھل اٹھیں گے. کوئی کسی کی بیٹی پہ نظر نہ ڈالے گا، کانوں میں حیا کے پردے پڑ جائیں گے. کوئی بوڑھا جوان گانا نہیں سنے گا. یوں ننگی عورتوں کے اشتہار دیواروں پر نظر نہیں آئیں گے اور سڑکوں پر نظر نہیں آئیں گے. مر گئے ہم، فالج ہو گیا ہے، ایمان پہ فالج گر گیا ہے. ارے بھائیو ابھی بھی جا کے دیکھو، سندھ میں جا کے دیکھو. سندھ میں ہماری جماعت گئی تھی 3-4 سال پہلے صحرا میں. وہ جو عمر کوٹ سے شروع ہوتا ہے اور بارڈر تک چلا جاتا ہے اس میں 70% ہندو رہتے ہیں. اور اس بات مخصوص ہے، نظر آتا ہے. ہم گزرتے تھے تو ہندو عورتیں بھی گھونگھٹ جھکا لیتے. یہ مشرق کی تہذیب ہے، یہ مشرق کا تقدس ہے. مشرق کبھی ننگا نہیں ہوا تھا، یہ اسی دن ننگا ہوا ہے جس دن اس نے مغرب کے پیچھے دوڑنا شروع کیا ہے. جس دن سے مغرب کے پیچھے دوڑے ہیں تو میں اکثر نوجوانوں کو، بلکہ تقریباً ہر بیان میں کہتا ہوں کہ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب کا تقدس ہے. مشرق کبھی ننگا نہیں ہوا تھا، یہ اسی دن ننگا ہوا ہے جس دن اس نے مغرب کے پیچھے دوڑنا شروع کیا ہے. جس دن سے مغرب کے پیچھے دوڑے ہیں تو میں اکثر نوجوانوں کو، بلکہ تقریباً ہر بیان میں کہتا ہوں کہ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب کر اندھا ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیو ہم مغرب کی تہذیب کے پیچھے چل کر کیسے روشن ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مغرب ابھرنے کی جگہ نہیں ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. روشنیوں کی پو مشرق سے پھوٹتی ہے، اجالے مشرق سے مسکراتے ہیں، اور اندھیروں کے خونخوار حملے اور اندھیروں کی ناگن وہ مغرب سے آتی ہے اپنا پھنکارتی اور پھن پھیلاتے ہوئی. اندھیروں کی جگہ، ڈوبنے کی جگہ، گمراہیوں کی جگہ، جہالت کی جگہ مغرب کا افق ہے، اور روشنیوں کی جگہ، مسکراہٹوں کی جگہ، کھل جانے کی جگہ وہ مشرق ہے. ہمارا نبی بھی مشرق وسطی میں آیا،
ہمارا بیت اللہ مشرق وسطی میں ہے، مکہ مکرمہ مشرق کے بھی دل میں ہے، مدینہ منورہ مشرق کے دل میں ہے، مقدس مشرق کے دل میں ہے، قبلہ اول قبلہ محاذر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا نبی بھی مشرق میں، نبیوں کا جد امجد ابراہیم بھی مشرق میں، موسیٰ اور عیسیٰ بھی مشرق میں، یحییٰ زکریا بھی مشرق میں، داؤد و یوشع سلیمان دانیال بھی مشرق میں، ذرا پیچھے تو نوح نبی بھی مشرق میں، بابا آدم بھی سیلون میں اترا، برطانیہ میں کیوں نہ اترا، سری لنکا میں اترا۔ ابھی 7 مہینے کی ایک جماعت مجھے ملی پہاڑیاں والی میں، وہ لنکا سے ہو گیا، ان کا ہم دیکھنے گئے، 7 گھنٹے کی چڑھائی ہے، اتنا اونچا پہاڑ، 7 گھنٹے لگ گئے چڑھتے چڑھتے، تو کہا اتنا بڑا پاؤں تھا، اتنا بڑا۔ تو اللہ نے بابا آدم علیہ السلام کو مشرق میں اتار کر بتایا کہ زندگیوں کی ابتدا مشرق سے ہے، کیونکہ سورج بھی مشرق سے نکل کر زندگی کو روشن کرتا ہے۔ کیوں بھاگتے ہو بھائی؟ ہاں سائنس پڑھو، میں یہ نہیں کروں، سائنس کوئی مغرب کا علم نہیں ہے، سائنس نہ مغرب کا علم ہے نہ مشرق کا علم ہے، سائنس نہ شمال کا علم ہے نہ وہ جنوب کا علم ہے، سائنس تو کائنات کا علم ہے، سائنس کائناتی علم ہے، جو محنت کرے اسے حاصل کرے۔ کوئی سائنس مغرب کا ٹھیکہ نہیں ہے، وہ امریکہ کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا بم ایک مصری نے بنایا، جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا محاصرہ ہو گیا، بہت شدید، رچرڈ کے فوجوں نے محاصرہ کر دی، اکیلا لڑ رہا تھا بیچارہ، اس وقت ساری امت سوئی ہوئی تھی، اور انہوں نے کیا نام تھا، رچرڈ کی فوج نے بڑے بڑے برج بنائے، برج، ان برجوں پہ بیٹھ کے قلعے پر حملے کے لیے لوگ آتے تھے، تو اس کا علاج قلعے والے کیا کرتے تھے، آتشی تیر مارتے تھے، تیر کو تیل میں ڈبو کر آگ لگا کے پھینکتے، وہ تیر پہ تیر آتے، جا کر برج میں لگتے تو وہ بھی لکڑی کا ہوتا تو اس کو آگ لگ جاتی، تو وہ حملہ اکارت ہو جاتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس پر ایک ایسا تیل ملا کہ اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو صلاح الدین کو پتا چلا تو بڑے پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا، تعداد میں تھوڑے، دشمن تعداد میں زیادہ، اب کیا بنے گا، کوئی شکل نہیں، پریشان۔ ایک نوجوان آیا 20-25 سال کا، ہانڈیاں اٹھا ہوئے، ہانڈی کا، سلطان ایک ہانڈی مارو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے، کہا تم کرو تو صحیح، کرو۔ تو انہوں نے ہانڈی رکھی توپ میں، اس زمانے کی توپ منجنی کو، اس کو جو نشانہ لے کے جو مارا، جو کرے تو ایک دھماکہ ہوا اور سارا برج جل کے راکھ ہو۔ تو دوسری مارو، دوسری کو مارا، تیسری کو مارا، چوتھی کو مارا، سارے برج ایک ہانڈی پر ایک بھک سے، تو صلاح الدین بھی سجدے میں گر گئے۔ پھر سر اٹھا کر، بیٹا بول، مانگ کیا مانگ، کہ تو کیا دے گا، جس کے لیے کیا ہے وہ اپنی شان کا دے گا، اس سے لوں گا، تجھ سے کچھ نہیں ہے، تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ سائنس کائنات کا علم ہے نا کہ مغرب کا علم، جو اس پہ محنت کرے لے لے۔ ہاں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے تنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے، ہم کسی کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا رہبر موجود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود، ایسا رہبر موجود ہو، ایسا ہادی موجود ہو، ایسا رسول موجود ہو، پھر ہم کسی اور کے پیچھے چلیں تو ہم سے بڑا دیوانہ کون، ہم سے بڑا پاگل کون، ہم سے بڑا مجنون کون، ہم سے بڑا شکست خوردہ ناکام کون، جو ایسے بڑے محبوب کو پیچھے کی زندگی کو پس پشت ڈال دیں، جو اپنے کرتے اور تہمد اور سادہ سے جوتے میں اسی لباس میں خلاؤں کو چیرا، ہواؤں کو چیرا، آسمانوں کو چیرا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے چھٹے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کی خلقت دیکھتی رہ گئی، گرد بھی نہ دیکھ پائے، جبریل بھی جس کے سامنے بالکل وہ
تہہ خاک چلا گیا، جبریل کے بازو بھی جہاں جا کر سکڑ گئے اور وہ جہاں جا کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے چڑیا بن گیا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے بھی وہ اپنی اسی پرواز میں، اسی کرتے تہمد میں، اسی جوتے میں جا رہا ہے، اور سدرۃ المنتہا بھی اس کو حیرت بھری نظروں سے ٹکٹکی باندھے دیکھتا جا رہا ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا کی نظروں سے بھی آپ گم ہو گئے، پھر عرش کے در کھلتے چلے گئے اور عرش بھی آپ کے سامنے جھکتا چلا گیا، جھومتا چلا گیا، چومتا چلا گیا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے سامنے عرش بھی تخت بن کے پیش ہوا، اور اس نے اپنی اسی جوتی سے تخت کی زمین پر پاؤں رکھا جس سے وہ دنیا کی زمین پہ پاؤں رکھتا چلا آیا، اور پھر عرش بھی پیچھے رہ گیا اور اس کے اوپر اس کی پرواز ہوئی، اور 70,000 نور کے پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ ارے میرے عزیزو، کس کی زندگی سے باغی ہو گئے ہو؟ دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے ہو اور اپنے کو پرایا سمجھ لیا۔ لاؤ کوئی ماں جو محمد مصطفیٰ جتنے آنسو بہا کے دکھا دے، لاؤ کوئی باپ جو اس نبی جیسا تڑپ کے دکھا دے، لاؤ باپ ماں چھوڑو، کوئی نبی نہیں دکھا سکتے جو امت کے لیے ایسا تڑپا ہو، ایسا رویا ہو، ایسا بے قرار ہوا ہو کہ بھیجنے والے کو کہنا پڑا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو اتنا رویا کر، میں نے کب کہا تھا کہ تو اتنا بے قرار ہو، میں نے کب کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے پیچھے پڑ جائے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے میرے محبوب اتنا تو نہ رو کہ تو خود جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو کسی پل جس دن نبوت کا تاج سر پہ رکھا گیا، دیکھو تاج تو دنیا سے بھی پہلے رکھ دیا گیا تھا، میں تو وہی دن کہوں گا جو میرے آپ کے سامنے ہے، جو سامنے ہم اسی کو میں کہہ رہا ہوں۔ 40 برس ہے گزر چکے ہیں اور نہ تاج نبوت سر پہ رکھ کر کا اعلان کر اس دن سے لے کر 12 ربیع الاول 11 ہجری 10 ہجری پہ 2.5 مہینے محرم گزر گیا، سفر گزر گیا، ربیع الاول کے 10 دن گزر گئے ہیں، 2.25 مہینے 11 ہجری کے گزر چکے ہیں، اور آج آخری دن ہے۔ اس دن تک اس اللہ کے محبوب نے راحت کو چھو کے نہیں دیکھا، سوائے رونے کے کوئی کام نہ تھا۔ اور جب آپ تو جانے کا وقت آیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، تو سینے سے لگا، پھر پیار کیا، پھر آپ درد کی شدت سے ہائے ہائے کرنے لگے، تو حضرت فاطمہ نے کہا واہ کرب ابی، ہے میرے باپ کا درد، ہے میرے باپ کا درد۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میری بیٹی لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، آج کا دن تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، بس چھٹی، آج چھٹی ہو رہی ہے، آج چھٹی ہو گئی۔ رغبا الی اللہ من غیر زاد، آج اللہ سے ملاقات کا دن آ گیا۔ میں یوں سوچتا ہوں حضرت معاذ بن جبل کا جب انتقال ہوا، سعد بن معاذ، تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا سعد۔ نہ آپ نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کیونکہ ابھی پتہ نہیں تھا کیوں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج کسی کی آمد ہے۔ جب اللہ کا نبی اوپر گیا ہوگا تو کیا کیا خوشیاں منائی ہوں گی، کیا عرش میں اور کیا آسمانوں میں اور کیا فرشتوں میں کیا خوشیاں منائی گئی ہوں گی۔ 23 برس 8156 دن نبوت کے دن جو کام کو ملے، 8156 دن نبوت آپ کی آدم سے بھی پہلے ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا وجود بھی کوئی نہ تھا۔ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی بھی نہیں شروع ہوئی تھی کہ میرا رب مجھے نبوت عطا فرما چکا تھا۔ زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے
پتہ نہیں کتنے خرب سال ہو گئے زمین آسمان کو بنے، اللہ نے اس سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی. سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. ابھی تو زمین نہیں، آسمان نہیں، فرشتے نہیں، تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ معلوم ہوا صرف آدم سے پہلے نہیں بلکہ زمین آسمان سے بھی پہلے اللہ اپنے حبیب کو منتخب فرما چکے تھے اور اس کو رسالت کا سہرا پہنا چکے تھے، ختم نبوت کا تاج سجا چکے تھے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ساری دنیا کے شاعر اکٹھے ہو جائیں اور ساری دنیا کا نافیہ کلام اکٹھا ہو جائے، حسان بن ثابت کے ان 2 شعروں کو نہیں پہنچ سکا. اور ان 2 میں بھی آخری مصرع کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ اتنا بلند تخیل ہے. اور بات یہ ہے تخیل آدمی کو صحبت اور ماحول سے ملتا ہے، تو حسان کو کوئی شاعر نہیں پہنچ سکتا کہ وہ تو اللہ کے نبی کو دیکھ کے شعر پڑھ رہا ہے. بعد کے شعراء کو تو یہ دولت حاصل نہیں ہے، لہذا ان کا تخیل وہاں جا ہی نہیں سکتا جہاں حسان پہنچ گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء، پتہ کیا کہہ گئے؟ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا. یہ تو ترجمہ ہے، لیکن تخیل کیا ہے؟ تخیل کیا ہے کہ ادھر اللہ ہے اور سامنے روح محمد ہے. تخیل بتا رہا ہوں، دیکھو یہ ترجمے سے نہیں بات نہیں آتی. بلاغت پڑھو، اگر کوئی طالب علم بیٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ جوڑتا ہوں، بلاغت پڑھو. صرف ضرب یضرب ضربن سے کخ نہیں آتا. شرح جامی جیسی خشک کتاب پڑھنے سے تو نحو نہیں آتی، بلاغت کہاں سے آئی؟ وہ تو فلسفہ نحو کی کتاب ہے، بڑے عالی استعداد کے بچوں کی کتاب ہے شرح جامی. یہ ہمارے بچوں کے سطح کی کتاب نہیں، بڑی اعلیٰ استعداد ہو پھر شرح جامی بہت اعلیٰ درجے کی کتاب، انتہائی نفیس کتاب ہے. لیکن یہ ہمارے بچوں کو تو کخ نہیں آتا، وہ شرح جامی کیا سمجھیں؟ کیا تخیل حسان پیش کر رہے ہیں؟ ادھر اللہ ہے عرش پر اور سامنے روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ہاں میرے حبیب بول بول، تیری آنکھیں کیسی بناؤں؟ کہ یا اللہ ایسی. تیرا ماتھا کیسے بناؤں؟ یا اللہ ایسا. تیرا سراپا کیسے بناؤں؟ ایسا. تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ ایسا. تیرا ناک کیسے بناؤں؟ اقن العرنین، تھوڑا سا لمبا، تھوڑا سا اٹھا ہوا، آگے سے باریک. تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ اداج العینین، موٹی حسین، سرخ ڈوروں سے مزین، روشن نورانی اور ہمیں گول اور پلکیں دراز. تیرا ماتھا کیسے بناؤں؟ واسع الجبین، کشادہ. تیرے بال کیسے بناؤں؟ جعد الراس، نیم گھنگریالے. تیرا سر کیسے بناؤں؟ عظیم الہامہ، خوبصورتی کے ساتھ بڑا، ایسے بھدا نہیں، خوبصورتی کے ساتھ بڑا. تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ یتلألأ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح گول ہو، چمکتا ہو. اس پہ داغ ہے، ادھر داغ نہ آنے پائے. اس پہ داغ ہے، ادھر نہ داغ آنے پائے. تیرے ہونٹ کیسے بناؤں؟ بلیع الفم، میں حدیث کو بھی جوڑ رہا ہوں، شعر کو بھی جوڑ رہا ہوں. تراشیدہ ہونٹ ہوں جیسے مصور گھڑ کے بنائے. تیرے دانت کیسے بناؤں؟ اشنب الاسنان، مفلج الاسنان، براقت کا نایا. کہ میرے دانت ایسے بنا کہ جب میں مسکراؤں تو دانتوں کا نور بھی جہان دیکھے. کب بنا دیے؟ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا. ہے کیا مبارک تھے وہ لوگ جو آنکھوں سے دیکھتے. تو اللہ جس کو چاہے دے یہ دولت. کہ تیری گردن کیسے بناؤں؟ کأنہ جلد دنیا فی صفاء الفضہ، سراہی دار بنا، سراہی دار. تیرے گال کیسے بناؤں؟ مشرب اللون، گلابی ہوں، گلابی ہوں، چمکتے ہوں، ابھرے ہوئے نہ ہوں، پچکے ہوئے نہ ہوں. سہل الخدین. تیری داڑھی کیسے بناؤں؟ کتلی یا گھنی ہو، گھنگریالی ہو، گھنگریالی ہو، پتلی نہ ہو، باریک نہ ہو، گھنگریالی ہو، خوبصورت ہو. اب بال کیسے ہوں؟ کان کی لو تک ہوں. اور
تیرا بول کیسا ہو، تیرا بول کیسا ہو، کسریلا ہو فی صوتہ سحر، جو سنے دیوانہ بن جائے، جو سنے دیوانہ بن جائے۔ یہ میں نے آپ کو حضور کا حلیہ بھی ساتھ بتایا ہے جو حدیث میں آتا ہے، اور دیکھو یہ تو ان کی شاعری تھی نا کہ اتنا اونچا اللہ کے نبی کو پہنچایا کہ اللہ اور محبوب کا ہم کلام کر دیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے بنائے گئے جیسے آپ نے خود اپنے بارے میں چاہا۔ یہ بلندی خیال ہے، ورنہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسے بنایا جیسے خود چاہا، کیونکہ اللہ کے نبی کی چاہت تو وہ نہیں ہو سکتی جو اللہ کی چاہت کی حد کوئی نہیں۔ اور ہمارے نبی اگرچہ سارے بحر و بر پر سب سے عظیم، لیکن اللہ نے ان کو بنایا، اور جس سے بنایا جاتا ہے اس کی کہیں سے حد شروع ہوتی ہے اور کہیں جا کے ختم ہوتی ہے۔ لہذا لا محدود صرف اللہ ہے، لا محدود صرف اللہ ہے، بے کنار صرف اللہ ہے، ابتدا سے پاک صرف اللہ ہے، انتہا سے پاک صرف اللہ ہے، زمان مکان سے پاک صرف اللہ ہے، جہت مورت صورت سے پاک صرف اللہ ہے۔ باقی ہر ایک کوئی کتنا وسیع کیوں نہ ہو، کہیں ابتدا ہے اور کہیں انتہا ہے، ورنہ خالق اور مخلوق ایک نہ ہو جائے تو فرق تو ہوگا۔ لیس کمثلہ شیء لا تراہ العیون لا تخالطه الظنون لا يصفه الواصفون لا تغيره الحوادث لا يخشى الدوائر يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره۔ میرا رب ہے، یہ اللہ ہے، اللہ جسے نظر دیکھ نہ سکے، جسے خیال کسی سانچے میں ڈال نہ سکے، تعریف کرنے والے جس کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکیں، نظر تخیل تصور سے جو بالا تر ہو، زمان و مکان سے جو بالا تر ہو، جو بارش کے قطروں کا عدد جانے، جو پہاڑوں کا وزن جانے، جو درختوں کے پتوں کو جانے، جو گر جانے والوں کو الگ جانے، کھڑے ہو کو الگ جانے، سبز اور پیلے کو الگ جانے اور بکھر جانے والے کو الگ جانے، جو سمندروں کا وزن کر کے بیٹھا ہو، ان کا وزن من میں کیا ہے، کلو میں کیا ہے، تولے میں کیا ہے، چھٹانک میں کیا ہے، ماشی میں کیا ہے، رتی میں کیا ہے، اونس میں کیا ہے، جو زمین کی ان کو ناپ چکا ہو، میل میں کیا ہے، کلو میٹر میں کیا ہے، اور فرلانگ میں کیا ہے، اور میٹر میں کیا ہے، سینٹی میٹر میں کیا ہے، ملی میٹر میں کیا ہے، اور مائکرو میٹر میں کیا ہے، نائنو میٹر میں کیا ہے، ایک ایک پیمانے پر ہر چیز کو بے خطا جانتا ہو، تولتا ہو۔ آسمان اس سے کچھ چھپا نہ سکے، رات کا اندھیرا اس سے کچھ چھپا نہ سکے، زمین کے تہ بتہ پرے تودے اس سے کچھ چھپا نہ سکیں، کالا پانی کالا سمندر اپنی تہ میں چلنے والے کیڑے جس سے چھپا نہ سکے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا آپ کا سچا رب۔ یہ تعریف ایک بدو نے کی اللہ کی، مسجد میں آ کر ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ رہا تھا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہمارے نبی بھی سن رہے تھے۔ آپ نے اسے بلایا، آپ نے کہا بلال کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی کر لیا، بولے ادھر آؤ، آ گیا، کہا یہ تمہیں تحفہ دے رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتہ کیوں دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا رشتہ داری کی وجہ سے دیا۔ کہ نہیں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی جو تو نے اپنے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پہ تجھے دیا ہے۔ پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں مومن